بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے اب سب خیریت سے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک 2023 اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج قیام اللیل کے ٹاپک پر دوسری ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم رات کی عبادت کے فضائل اور ہمارے بزرگان دین کا شوق عبادت، اور اس کے علاوہ ہم رات کی جو شب بیداری ہے، رات کو جاگنا، رات کی عبادت کرنا، اس کے لیے جو دعا ہے، مخصوص دعا جو ہمارے اکابرین دین جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ بھی سنیں گے۔ اور اس دعا میں دعا کا سبق کیا ہے یا اس دعا سے کیا اخذ ہوتا ہے، وہ بھی ہم جانیں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، آپ پہلے اس کی پہلی ویڈیو دیکھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ قیام اللیل یعنی رات کی عبادت ہمیں ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی کرنی چاہیے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں بالخصوص اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک میں راتوں کو جاگنا آسان ہوتا ہے۔ سحری جو کہ سنت مبارکہ ہے، اس کے لیے اکثر ہی ہم جاگتے ہیں، سحری کا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو جب ہم سحری کے لیے جاگیں یا شب بیداری کریں تو ہمیں اس وقت میں کچھ نہ کچھ نفل نماز، یا اگر آپ کی کوئی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو قضا نمازوں کی توبہ بھی فرمائیں اور قضا نمازوں کو ادا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل قضا نمازوں کے حوالے سے بھی ہم ایک ٹاپک پر بات کریں گے، قضا نمازیں ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ برحال آج کا ہمارا ٹاپک قیام اللیل ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ رات کی عبادت کے فضائل کے حوالے سے ہم قرآن کی چند آیتیں، ان کا ترجمہ اور چند احادیث مبارکہ جو ہے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے شب بیداری اور قیام اللیل کی فضیلت بہت ایمان افروز انداز میں فرمائی۔ چنانچہ ایک جگہ پارہ 21 سورہ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ ترجمہ، ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ دوسری جگہ رات کی عبادت گزاروں اور آخر شب میں بخشش کے طلبگاروں کو جنت کی بشارت یوں عطا فرمائی گئی ہے۔ پارہ 26 سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 15 تا 18، ان المتقین فی جنات و نعیم آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ ترجمہ، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ رات کی عبادت ہمیشہ سے صالحین کا شیوہ یعنی کہ طریقہ رہا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو
اس لیے کہ تم سے پہلے صالح لوگوں کی یہی عادت تھی، نیز تمہارے رب کے قرب کا باعث، گناہوں اور معاصی کو ختم کرنے والا اور گناہوں سے منع کرنے والا ہے۔ اور فرمایا ابن ماجہ میں احادیث مبارکہ یہ راوی، رات کو نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، اس کے بدلے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ، یقیناً جنت میں کچھ ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کے اندر سے باہر اور ان کے باہر والا حصہ جن کے اندر سے باہر والا حصہ دیکھا جا سکتا ہے اور ان کے باہر سے اندر والا حصہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اعرابی یعنی دیہاتی شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھا کلام کیا، کھانا کھلایا، روزوں پر ہمیشگی اختیار کی اور رات کو نماز ادا کی کہ جب لوگ سو رہے ہوں۔ ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ، فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے، لہذا شب کے آخری لمحات میں کچھ نہ کچھ نفلی عبادت کی عادت ضرور بنانی چاہیے۔ اس سے کاملین کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے۔ زیادہ نہیں تو کم از کم 2 رکعت ہی عشاء کے بعد یا فجر کا وقت شروع ہونے سے چند منٹ پہلے بیدار ہو کر پڑھ لے کہ اس سے بھی قیام اللیل کی فضیلت کا کچھ حصہ حاصل ہو جائے گا۔ جیسے الحمدللہ ماہ رمضان میں ہم سحری کے لیے جاگتے ہیں تو اس وقت ہمیں کچھ نہ کچھ نفل نماز اور تلاوت قرآن پاک کر لینی چاہیے، تاکہ یہ جملہ جو فوائد قرآن پاک کے حوالے سے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ سے بیان کیے گئے ہیں یہ ہم حاصل کر سکیں۔ آئیے مزید سنتے ہیں کہ سلف صالحین کا شوق عبادت کیسا تھا۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور بزرگان دین اپنی راتیں عبادت میں گزارتے تھے۔ ان کی شب بیداری کے تابناک واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ مثلا حضرت حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہا انتہائی عبادت گزار خاتون تھی، ساری رات نماز پڑھتی گزار دیتی اور نماز میں آدھا قرآن پاک تلاوت فرماتی۔ یوں ہی مشہور عابدہ زاہدہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی اپنی وفات تک یہ عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی رہتی اور جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی، پھر بیدار ہو کر فرماتی، اے نفس تم کتنا سو گئے اور کتنا جاگو گے؟ ان قریب تم ایسی نیند سو جاؤ گے کہ اس کے بعد قیامت کی صبح کو ہی بیدار ہوگے۔ بندگان رحمان کی شب بیداری اور قیام و سجود کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ بزرگان رحمان راتوں کو جاگ کر اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی یہ دعا سن لیتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل یہ دعا کیا کریں گے۔ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے جو گلے کا پھندا اور کافروں سے جدا نہ ہونے والا ہے۔ جیسے پہلی ویڈیو میں جو پہلی آیت بتائی گئی تھی، اسی ہی جو آیت تھی اس کا ترجمہ بھی کچھ اسی طرح سے تھا، اسی ترجمے سے یہ دعا اخذ کی گئی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو بھی اپنے دعاؤں میں شامل کریں۔ اور اس دعا کا سبق وہ بھی سن لیتے ہیں۔
امام نفسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان کی اس دعا سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ کثرت عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی عبادت اور ریاضت پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ یہی کاملین کا طریقہ ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رحمان کے خاص بندے عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو خود کو گناہگاروں میں شمار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو شمار نہیں کرتے اور اپنے احوال پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکت اور بزرگان دین کی عبادت کے صدقے ذوق عبادت، شوق سجود، لذت مناجات، گریہ نیم شب، آہ سحر اور بے حساب مغفرت کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ گزارش ہے کہ آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن بھی دبائیں اور اسے اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ مزید اس طرح کے انفارمیٹو ویڈیو ہم مزید آپ سے شیئر کر سکیں۔ بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ جب بھی کوئی انفارمیٹو یا اسلامک ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔